پہنچائی تھی وہ اپنے معزز سامعین کے سامنے یاد دہانی کے طور پر عرض کروں کہ جب یتیم عبداللہ اور آمنہ کا لال مبعوث برسالت ہوا تو ماحول اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اچھا ہمیں نصیب ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے، لیکن اس دور کی عکاسی جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دور جاہلیت کی، عالم یہ تھا کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، قبیلہ قبیلے سے برسر جنگ تھا، باپ بیٹی کو زندہ درگور کر کے سر افتخار محسوس کر رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اور ایک واضح سی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ اگر ماحول حد سے زیادہ خراب ہوتا تو پھر اللہ ہم مولویوں سے کام نہ لیتا بلکہ خود مولا کو بھیج دیتا، جو ایک واضح سی دلیل ہے کہ جب معاشرہ حد سے زیادہ بگڑ جاتا ہے تو پھر عام لوگوں سے نہیں بلکہ نبی اور اماموں سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی 575 برس حضرت عیسیٰ مسیح کے بعد ماحول کی خرابی اور اس کے بعد رحمت للعالمین کا مبعوث برسالت ہونا، اور ایسے دور میں مبعوث برسالت ہونا کہ کسی ایک چیز کی اصلاح نہیں بلکہ معاشرے کا پورا معاشرہ اور پورے کا پورا ماحول خراب تھا۔ آج ہم جب کہیں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے، تو ہم سے بزرگوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ صاحب نماز پر بولیے گا، روزے پر گفتگو کیجیے گا، حج کے بارے میں بتائیے گا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کیوں صاحب، فروع دین میں تو اور بھی بہت چیزیں ہیں، لیکن یہ صرف نماز ہی پر کیوں بولنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا مولانا چونکہ یہاں روزہ تو خوب رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، تھوڑا سا میں برلن کی بات نہیں کر رہا بلکہ متعدد جگہوں پہ ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے تبلیغ کے سلسلے سے، روزہ تو یہاں خوب رکھا جاتا ہے لیکن نماز کے سلسلے سے تھوڑی سی تساہلی ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ خمس پہ بولیے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ کیوں بھول گئے، صرف خمس ہی پر بولنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اور ارکان تو بخوبی انجام دیے جاتے ہیں، تھوڑا سا خمس سے تساہلی ہے، کہیں زکوٰۃ پر، کہیں امر بالمعروف پر، کہیں نہی عن المنکر پر، کہیں تولا پر، کہیں تبرع پر۔ میں اپنے معزز سامعین سے ایک گزارش کروں، کیا کوئی صاحب مجھے بتائیں گے کہ جب محمد مصطفیٰ مبعوث برسالت ہو رہے تھے تو ان سے یہ کہا جا رہا ہو کہ کسی ایک موضوع پر بولیے گا، کہ یہاں نماز تو خوب پڑھتے ہیں، روزے پہ بولیے گا، روزہ تو رکھتے ہیں، زکوٰۃ پر بولیے گا۔ خدا کی قسم جب نبی کریم مبعوث برسالت ہو رہے تھے تو پورے کا پورا معاشرہ خراب تھا، نہ انہیں کھانے پینے کا سلیقہ آتا تھا، نہ خورد و نوش کا طریقہ آتا تھا، نہ ان کی شادی بیاہ کے رسومات کا انداز صحیح تھا، نہ ان کو زندگی کا سلیقہ آتا تھا۔ ایسے ماحول میں نبی کریم نے کسی ایک چیز کی اصلاح نہیں کی بلکہ کھانے پینے کا طریقہ بھی بتایا، خورد و نوش کا سلیقہ بھی بتایا، شادی بیاہ کی رسومات کو بھی بتایا۔ اتنی ساری چیزوں کی تبلیغ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک انقلاب لا سکیں، اتنی ساری چیزوں کی تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک اچھا انسان دے سکیں، اور انسان دے کر اسے مسلمان بنا سکیں، اور مسلمان بنا کر اسے سلمان بنا کر پیش کر دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اتنی ساری تبدیلیوں کا مقصد یہ تھا کہ شیرازی صاحب تھوڑا سا باہر ضرورت کے لیے گئے تھے، اور ابھی اور لوگ بھی ماشاءاللہ سے، حالانکہ وقت کے اعتبار سے کافی دامن وقت بڑھ چکا تھا جب مجھے ممبر ملا، لیکن بہت سی چیزیں جسے لوگ تکراری سمجھتے ہیں وہ خطابت کا جز ہوتی، اب بیچارے جو خطابت ہی کو نہ جانتے
انہیں اعتراض کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ ابھی آپ نے دیکھا حدیث قصہ ماشاءاللہ سے بیان ہوئی۔ اچھا اگر اس کی تکرار مشکل ہے تو روزانہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بس ایک ہی مرتبہ بیان ہو تو پھر روزانہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اور روزانہ اس دعوے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ اعلان ہے نبی کا بھی علی کا بھی کہ خدا کی قسم جس محفل میں یہ پڑھی جائے گی، جتنی مرتبہ پڑھی جائے گی، اگر کوئی غمزدہ ہے تو صحت پائے گا، اگر کوئی مریض ہے تو شفا پائے گا۔ اتنی گارنٹی میں نے کسی حدیث کے لیے نہیں دیکھی، قسم کھائی ہے نبی کریم نے کہ اے علی جہاں تمہارے شیعہ اس حدیث کو پڑھیں گے اس سے زیادہ کامیابی انہیں نہیں مل سکتی جتنی اس حدیث کے بعد ملے گی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ لہذا شاعر ہو یا ذاکر، خطیب ہو یا عالم، اپنی بساط بھر اس سے کسب فیض کرتا ہے اور مستفید کرتا ہے۔ تو جب نبی کریم مبعوث برسالت ہو رہے تھے تو کسی ایک چیز کی اصلاح کے لیے نبی سے درخواست نہیں کی گئی تھی کہ یہاں جو ہے تقوی پہ بولیے گا، یہاں جو ہے وہ پرہیزگاری کی گفتگو کیجیے گا، یہاں جو ہے کسی درس اخوت پہ بات کیجیے گا، چونکہ پورے کا پورا ماحول گندا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، معاشرہ خراب تھا۔ اب اندازہ لگائیں یتیم عبداللہ کے عزم اور حوصلے کا کہ ایسے ماحول میں انسانیت کو ایک صرف اچھا انسان ہی نہیں دیا بلکہ مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان ہی نہ بنایا بلکہ سلمان فارس سے آئے اور سلمان بنا کر سلمان و منا اہل البیت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ایک اور صلوات بھیجئے بر محمد۔ چونکہ ان مجالس کا مقصد بالخصوص آپ کے یہاں عشرہ منعقد کرنے کا مقصد یقیناً اصلاح، صلاح اور فلاح۔ میں نے موضوع کے اعتبار سے بھی لفظ فلاح کو اپنا موضوع قرار دیا جو نبی کریم کا سب سے پہلا اعلان۔ یوں عرض کروں اپنے محترم صاحبان علم مجمع کے سامنے کہ نبی کریم نے جب پہلا جملہ کہا تو کامیابی کی ضمانت دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس کا پہلا جملہ کامیابی ہو اس کی زندگی میں کتنی کامیابیاں ہوں گی، اس کا اندازہ نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد تھوڑا سا آگے بڑھائیے، بہتر ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں سفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جتنا جتنا آپ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے قربتیں دیتے رہیں گے، ہم مقصد کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کا پہلا جملہ کامیابی ہو، اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے چونکہ نبی کریم نے اعلان رسالت اور اعلان نبوت 40 برس میں کیا تو اس سے پہلے نبی کچھ بولے ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ نبی کریم اس سے پہلے کچھ بولے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ 40 برس تک پہلے اپنی امانت داری اور کردار کا کلمہ پڑھواتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے پہلے میری ذات کا کلمہ پڑھ لو، میرے کردار کا کلمہ پڑھ لو، پھر اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا۔ یہ ایک اہم مقصد ہے اسلام کا، اور میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں ہمارے نوجوان خوش ہو کر جو نعرے لگاتے ہیں کہ نعرہ حیدری اور ہم سب مل کر اس کا جواب دیتے ہیں، تو حقیقت میں نعرہ بڑا اہم ہے، لیکن صرف
فرش عزا پر بیٹھ کر ایک نوجوان نعرہ حیدری کہے اور ہم سب مل کر اس کا جواب یا علی کہیں، یہ حقیقی جواب نہیں ہے اس نعرے کا. یہ حقیقی جواب اس نعرے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے میاں مٹھو بننا ہے. اپنی ایک جگہ ہے جہاں ہم بیٹھ کر نعرہ لگاتے ہیں اور جواب دے لیتے ہیں. میں نے نجفین جوگی پورے کے ممبر سے ایک صاحب ذاکر نے مجلس پڑھی اور اس کے بعد جو ہے مجھے مجلس پڑھنا تھی، یہ جملہ میں نے نقل کیا تھا. اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ایسے لوگ آپ کے درمیان اگر آتے ہوں یا کہیں اور مقابلہ ہوتا ہو تو وہاں ان ذاکر صاحب نے کہا مجلس پڑھتے پڑھتے جوش میں آنے کے بعد کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت نعرہ حیدری لگائیں. میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر گھٹنوں پہ کھڑے ہو کر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت کہاں؟ فرش عزا پر یا علی کہہ کر جواب دیں. میں ممبر پہ آیا، میں کہا میں نعرہ حیدری کا مخالف نہیں ہوں، اور آپ نے 5-6 دن کے سفر میں بھی دیکھ لیا اس وجہ سے بات کو. پہلے نبی نے بھی 40 برس اپنا کردار پہچنوایا تھا، اس کے بعد پیغام نبوت اور پیغام رسالت پہنچایا تھا. میں کہا میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک میرا مشورہ ہے ان ذاکر سے. کہا وہ کیا؟ کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو بیچارہ فرش عزا پر آ گیا صرف اسی سے حلالی ہونے کا ثبوت کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے علی تیری محبت. اب آگے جملہ آپ خود کہہ دیں، علی تیری محبت کسی غیر کے دل میں، جو بیچارہ فرش پر آ گیا وہ تو اپنی ماں کی امانت کی سند دینے آیا ہے. اچھا سچ بتائیے، مجمع ہے، دائرہ ہے، یہاں حصار ہے، وہاں تو 5000 آپ نے شاید دیکھا ہو ٹی وی پہ، اس پہ دیکھ لیجیے گا نیٹ پر، 6000 10,000 مجمع پورا بھرا ہوا. آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ سے اجتماع بڑے بڑے ہوتے ہیں. میں کہا میں مخالف نہیں ہوں نعرے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو فرش عزا پر آ گیا بیچارے اس سے حلالی ہونے کا ثبوت کیوں مانگتے ہیں؟ اگر مانگنا ہی ہے تو اس سڑک پہ پھرتے ہوئے اوباش قسم کے نوجوان سے مانگو، اس سے مانگو جو خرابیاں کر رہا ہے، جو غلطیاں کر رہا ہے. یہاں تو اگر غیر بھی آ گیا تو وہ اپنی ماں کی امانت کی سند دینے کے لیے آیا. اس لیے کہ حدیث رسالت ہے یا علی حبک ایمان وبغضک نفاق. علی تیری محبت آ ہی نہیں سکتی مگر مومن کے دل میں، تیری دشمنی آ ہی نہیں سکتی مگر منافق کے دل میں. ایک صلوات بھیجئے بر محمد.